مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اکثر لوگ رمضان میں افطار کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں، جذبہ ان کا اچھا ہوتا ہے، لیکن یار یہ افطار کے ڈبے آپ ہر ایک کو بانٹتے پھر رہے ہو، اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہو، سب کھاتے پیتے لوگ ہیں، تھوڑی دیر میں گھر پہنچ کے کھجور کھا لے گا، راستے میں گاڑی روک کے کون سا کوئی افطار فرض ہے اس کے اوپر؟ سرمایہ جب آپ نے اتنا خرچ کیا تو ایسی جگہ خرچ کرو نا۔ دیکھو دنیا میں انسان تجارت میں کیا کوشش کرتا ہے؟ انویسٹمنٹ کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ تو آخرت میں ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بھوکے کو 2 نوالے کھلا دینا، اس کا ثواب زیادہ ہے، اور جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو آپ دیگوں پہ دیگیں کھلا رہے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا خرچ کر لو، لیکن مستحقین تک پہنچا دو۔ وہ کام کرو نا جس میں انویسٹمنٹ، میں نہیں کہہ رہا کہ افطار کھلانے کا ثواب تو ملے گا آپ کو، تھوڑی ہمت کر کے غریب تک پہنچا دو اس مال کو، بلکہ غریب کو دینے کے بجائے اس کو بولو تو غریب ہے کیوں، وجہ کیا ہے تیری غربت کی؟ وہ کہے گا روزگار نہیں ہے، تو چل ہم تجھے روزگار دلاتے ہیں، ہماری گلی میں مسائل ہیں، صفائی نہیں ہے، کر دیا کر۔ مارکیٹ سے ایسا شارٹ ہوگا، یہاں آئے ہیں میرے پاس بھکاری، پیسے دے دو۔ میں نے کہا یار مسجد میں فرنٹ ایریا تھوڑا خراب ہو رہا ہے، بھکاری ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا لیول نہیں ہے کہ وہ مسجد کے کچرا اٹھائے، ایک مثال دے رہا ہوں، بھیک مانگنا لیول ہے؟ جب بھیک مانگ لی، اس سے زیادہ ذلت کا کوئی کام نہیں ہے، اس سے بہتر وہ بھنگی ہے جو لوگوں کے گٹر صاف کر کے پیسے کماتا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ 1000 گنا بہتر ہے بھیک مانگنے سے۔ حدیث میں کسی بھنگی کے بارے میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن ذلیل ہوگا، بھکاریوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بغیر شرعی عذر کے بھیک مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت بولو نہیں ہوگا۔ اللہ انہوں نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اللہ ان کے چہرے کی رونق چھین لے گا قیامت کے دن۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس پیسہ آیا تو رشتہ دار بھی آ گئے، پیسے دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو، ہر رشتہ دار یار کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں پیسے دوں گا، کیوں چاہیے؟ جیسے آپ اسلامک بینک جائیں نا، قرضہ دے دو، وہ نہیں دے گا آپ کو، وہ کہے گا کیوں چاہیے؟ آپ کہو گاڑی خریدنی ہے، وہ کہے گا ہم خرید کے آپ کو دے دیتے ہیں مہنگی کر کے قسطوں پہ۔ آپ کہیں گے میرے پاس مکان نہیں ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے مکان ہم خرید کے آپ کو دیتے ہیں، اور شرکت متناقصہ کی بیس پہ اس کے یونٹ بیچتے رہیں گے۔ اس میں لون کا سیٹ اپ نہیں ہے، یہیں سے سود ختم ہوتا ہے۔ جو عام سودی بینک ہیں وہ لون دے کے آپ کو بولیں گے ہمیں پروفٹ چاہیے اس کا، آپ کا پیسہ ڈوبے یا نہ ڈوبے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس جب کوئی پیسے مانگنے آیا کرے تو آپ پوچھا کریں کیوں چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ آپ اس سے کیا پوچھا کریں؟ کیوں چاہیے۔ وہ جو ریزن بیان کر رہا ہے کہ بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی بچے کو آپ ایڈمیشن کروا دیں، فیس میں ہر مہینے بولو نا دے دیا کرو۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کہہ رہے ہیں یہاں رشتہ دار اس کام کے لیے تیار، ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ بس، ضرورت نہیں بتائیں گے۔ تو اسلام میں جو غریبوں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے وہ غریبوں کو اپاہج بنانے کے لیے نہیں ہے۔ خیر میں آج بیان بھی ٹائم پہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے ہمارا دین، قوالیاں چل رہی ہیں، خطیبوں کی تقریریں دیکھو آپ، مجمع گرم کرنا، گرم ایسا مجمع کو کہ لوگ سبحان اللہ کی صدا، اس کے لیے من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ سنی، کیونکہ لوگ اس کو غور سے سنتے ہیں۔ جیسے صحت کے جو یوٹیوب پہ چینل بنے ہوئے ہیں نا، کسی بھی چیز کے فضائل جب وہ بیان کریں گے ایسے بیان کریں گے آپ کو لگے گا یہ ہم تو بے وقوف تھے جو ہم نے اب تک لہسن نہیں کھایا،
ہیں بھائی؟ ہم تو بیوقوف تھے. اگر وہ آرام سے بیان کر دے گا لہسن کی 1-2 پھانکے کھانے سے فائدے کا چانس ہے لیکن اس میں تیزابیت بھی ہوتی ہے تو معدے کی بھی واٹ لگ سکتی ہے, لیکن ایک فائدے کی امید ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, امید ہے کہ فائدہ ہوگا. اس طرح بیان کرے گا وہ کلپ چلے گا, چلے گا ایسے کہ بھائی جس نے لہسن نہیں کھایا نا بس اس کو لہسن لگ گئے, سمجھو آپ اس کو کیا لگ گئے. کوکنگ آئل جو بازار سے آ رہا ہے نقصان دہ ہے, 100% نقصان دہ, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ آرگینک چیزیں کھاؤ جو قدرت نے پیدا کی ہیں, بالکل صحیح ہے. دیسی انڈے کھاؤ, دیسی مرغی کھاؤ, لیکن فارمی مرغی کے, جب آپ فارمی مرغی پہ کلپ سنو گے نا آپ کو لگے گا کہ اب تک جو میں 10 سال سے فارمی چکن کھاتا رہا ہوں قدرت نے بچا لیا مجھے, ورنہ میں نے تو اپنی قبر اپنی ہاتھوں سے کھود دی تھی. اتنی بیماریاں اس میں, اتنی بیماریاں ہوتی ہیں, سارے وہی کھا کھا کے. ایک اعتدال, ٹھیک ہے دیسی کھا لیا کرو, نہیں ہے پیسے تو فارمی اڑا لو یار. کیا کھائے گا پھر آدمی, وہ بھی انڈا ہی ہے, اتنی عجیب چیز نہیں ہے. دیسی کو فوکس کریں, پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں, انڈے ہی نہ کھائیں کیا, فارمی انڈا کھا لو بھائی. پھر یوٹیوب پہ نہیں دیکھو فارمی انڈے کے نقصانات, وہ ایسے نقصانات بتائے گا آپ ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے. اتنا بھی نہیں ہے, وہ بھی انڈا ہے, پلاسٹک کی چیز تھوڑی ہے, کوئی دانا ہی کھا رہی ہے وہ بھی, اور کیا کھا رہی ہے. مبالغہ جب تک نہیں ہوگا نا ہماری مارکیٹیں چلتی نہیں. وہ ایک آدمی اس نے اپنا گدھا بیچنا تھا, دلال ہوتے ہیں نا, ان کو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں, ان کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے یار تو یہ گدھا بکوا دے, اتنا پیسے تیرے ہوں گے. جیسے میں اپنے بکرا بیچنے کے لیے نا اپنے خادم کو بھیجا اتوار بازار میں, تو بکوا دے اتنے پیسے تجھے دوں گا میں. تو میں بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہوں. جب کوئی بکرا یا بکری گلے پڑ جائے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اور کو پہنا دو جا کے, یہ اس کو منع کیا ہوا ہے جھوٹ نہیں بولنا. تو گدھا تھا اس کا مریل سا, ٹینشن میں آیا ہوا تھا یہ, تو اس نے دلال سے کہا یار یہ کسی کو پہنا دے جا کے, یہ گدھا نا یہ میرے کام کا نہیں ہے. اب اس کو یہ تھا کہ یار یہ گدھا ایسا مریل جب کھڑا ہوتا ہے پچھلے گھٹنے اس کے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے تو کوئی لے گا ہی نہیں. تو دلال سے اس نے کہا کہ میں آدھی قیمت تجھے دوں گا, اس کو تو بکوا دے. بعض لوگ لفاظ ہوتے ہیں. یہ گیا مالک کو لے کے نا مارکیٹ میں گیا, مالک ساتھ کھڑا ہے, گدھا کھڑا ہے اور یہ دلال. اب دلال نے جو گدھے کے فضائل بیان کرنا شروع کیے ہیں, یہ گدھا, اس پہ علامہ اقبال بیٹھے تھے, قائد اعظم کی اس کے ساتھ تصویر ملتی ہے, اور ایسے فضائل اس گدھے کے کہ وہ مالک ہی متاثر ہو گیا. وہ کہنے لگا بھائی میں نہیں بیچ رہا اس کو, اتنا اچھا گدھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مارکیٹنگ میں جب تک مبالغہ نہ ہو نا, ایک چیز کو رائی کا پہاڑ بنا کے نہ پیش کیا جائے, اس وقت تک کوئی چیز بازار میں بکتی نہیں. آپ کا چینل بھی نہیں چلتا. چینل میں بھی چیلنج لوگ دے رہے نا, یہ کوئی حدیث کو ضعیف ثابت کر کے بتا دے تو میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. اب کوئی بندہ بتانے لگے تو یہ غائب ٹھیک ہے نا. چیلنج ملیں گے آپ کو یوٹیوب پہ, کوئی یہ کر کے دکھا دے, کوئی یوں کر کے دکھا دے, کوئی رفع الیدین کی حدیث ضعیف کر کے دکھا دے, کوئی صحیح کر کے دکھا دے, کوئی تراویح میں 8 رکعت کو ثابت کر کے دکھا دے, کوئی کہتا ہے 20 رکعت ثابت کر کے دکھا دے. یہ چیلنج ملیں گے مبالغہ آرائی پر مبنی. آپ نیچے کمنٹس میں آپ جب اس کا جواب ریکارڈ کروا کے لنک شیئر کریں گے وہ فوراً کیا کر دیں گے, اڑا دیں گے. مذہبی حساب سے بڑی بڑی باتیں پھینکی جا رہی ہیں, لیکن چورن انہی لوگوں کا بکتا ہے جو مبالغہ آرائی کرتے ہیں. اعتدال سے بات کرنے والوں کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی کہے نا کہ تراویح رفع الیدین میں 8 کرنا بھی ثابت ہے, نہ کرنا بھی ثابت ہے, دونوں صحابہ کا مذہب تھا, مسلک تھا, دونوں رائے ٹھیک ہیں, کوئی بھی نہیں سنے گا. چاروں اماموں میں سے کسی کو بھی فالو کر لو ٹھیک ہے, سب مجتہد تھے. یہ بات مارکیٹ میں نہیں چلے گی. بنو امیہ کے برے کام تھے لیکن بہت سے اچھے کام بھی تھے, لیکن آپ کو بنو امیہ کے بغض کا ہیضہ ہو گیا ہے.
اب آپ محمد بن قاسم کو بھی ڈاکو کہیں گے جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا، کیونکہ بنو امیہ کا تھا وہ. اب بنو امیہ کے دور میں جتنے اسلامی خلافت وسیع ہو رہی ہے، کفر سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ ساری حکومت کی لالچ پر مبنی لڑائیاں کہلائیں گی. کرسی کا شوق تھا، کیونکہ اب آپ کو بنو امیہ سے ذاتی بغض ہو گیا ہے. تو یہ جو برا کام ہے اس کو برا کہا جائے گا. آپ کو عمران خان سے عشق ہو گیا ہے تو اس کی ہر برائی آپ کو کیا لگے گی؟ اچھی. اور اگر آپ کو اس سے ذاتی بغض ہے، اس کی ہر اچھی تقریر کی بھی آپ ایک لاجک تلاش کریں گے، یہ اس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ امریکہ کو. آپ کے ذہن میں ایک خناس بھر گیا، معذرت کے ساتھ، یہ خناس کا لفظ تھوڑا سا سخت لفظ ہے لیکن یہ ہو رہا ہے. آپ لبرل لوگوں سے، امریکہ سے، اس کی طاقت سے اتنا متاثر ہو گئے کہ، اور رشیا سے اتنا متاثر ہو گئے، اسلام کو یہ سمجھ نہیں، آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ اسلام کی خاطر بھی لوگ لڑ کے جیت سکتے ہیں. تو جب رشیا کو شکست دی افغانستان نے، کتنا بڑا اسلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ کمزور ترین ملک نے سوویت یونین کے پرخچے اڑا دیے. لوگوں نے کہا روس امریکہ کی جنگ تھی. یہ اصل میں کس کی جنگ تھی؟ گویا افغانیوں کا اس میں کوئی کردار نہیں. او بھائی، امریکہ نے بہت بعد میں آ کے تعاون شروع کی ہے. بھاگتا چور کی لنگوٹی والا مسئلہ ہوا ہے. لڑے تو یہ خود ہیں، امریکن تھوڑی لڑے ہیں افغانستان میں، لڑے تو افغانی ہیں. ساری قربانیوں پہ پانی پھیر دیا کیونکہ آپ سوویت یونین کی پاور سے اتنے متاثر تھے اور اسلام سے آپ کو اتنی نفرت تھی. آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بٹھانا ناممکن تھا کہ جہاد کی طاقت کے ذریعے ایک اتنی بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی. آپ نے کہا یہ امریکہ نے مارا ہے، اصل میں یہ امریکہ نے رشیا کو مارا ہے، افغانیوں کا کردار نہیں ہے. اللہ نے کہا چلو تمہارا منہ بند کرانے کے لیے امریکہ کو لے آتا ہوں میں یہاں پہ، امریکہ کو ان سے لڑوا دیتا ہوں. اب کون مدد کر رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے تھے فرانس مدد کر رہا ہے، آپ کہہ سکتے تھے جرمنی مدد کر رہا ہے. اللہ نے کہا سب کو لے آتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. نیٹو کی 40-42 ملکوں کو لے آتا ہوں میں. سب تختہ آزماؤ، سب تجربہ کر کے دیکھو، سب پٹو گے، سب نکلو گے مار کھا کے یہاں سے. سارے 20 سال گھاس کھاتے رہے ہیں، پٹ پٹا کے نکل گئے. اب بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے اصل میں ایکچولی یہ دنیا نے نا بڑی گیم کھیلی ہے یار، بڑا سیاست ہوئی ہے، بڑی گیم کھیلی. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. تیرا رب قیامت کے دن حقیقی فیصلہ کرے گا کون صحیح تھا اور کون غلط. JUI صحیح تھی یا PTI صحیح تھی؟ کون سی باتیں JUI کی اچھی تھیں، PTI کی غلط تھیں؟ کون سی PTI کی صحیح تھی، JUI کی غلط تھیں؟ ہم تو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہر جرم کہتے ہیں یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں تھا. یہ قوم کے، اپنے لیڈر کا ہر جرم قوم کے وسیع تر مفاد میں. اور سیاست اور اپوزیشن کی ہر نیکی امریکہ کی سازش ہے. یہ مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے ہمارے یہاں. اور یہ سارے لیڈر ایک ہی جیسے ہیں، اس میں سب کے ماتحت ایک ہی جیسے ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں میرے بھائی، اپنے سیاسی لیڈر کا آپ دفاع کرو، لیکن اتنا جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکو، برداشت کر سکو. یہ تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے. اللہ کہے گا یہ جو تو نے اس غلط تقریر کی صحیح، اس کو تو نے صحیح قرار دیا ہے نا، تیرے پاس دلیل کیا تھی؟ تیرے لیڈر نے ایک بکواس کی تھی اور تو نے بیٹھ کے اس کی تعویلات کرنا شروع کر دی. جو خاموش رہے گا وہ نہیں پکڑا جائے گا. جو خاموش رہے گا نا، من سمت نجا. حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا وہ کیا ہے؟ نجات پا گیا. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ خاموش رہو. یار مجھے نہیں پتا کہ یہودی سازش تھی یا نہیں تھی، مجھے نہیں پتا بھائی. لیکن آپ خامخواہ میں جب غلط چیز کا دفاع کرو گے تو چوڑے میں آؤ گے قیامت کے دن. اللہ پوچھے گا کہ تو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو صحیح کیوں کر رہا ہے. کراچی میں پھر سے لسانیت کا بازار گرم ہونے والا ہے. پھر سے وہ پنجابی پٹھان مہاجر کے نعرے شروع ہو گئے ہیں. اتنا بھگت کے، اتنی مار کھا کے بھی عقل نہیں آئی ہے. کس نے کون سے حقوق دلا دیے بھائی؟ لیکن لوگ آ رہے ہیں اب دوبارہ سے. کوئی قومیت کا نعرہ لگا دو، ایسا ہٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں. تبھی تو قرآن کہتا ہے
علامہ اقبال نے جو قرآن کی آیت کو شعر میں نقل کیا ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. یا تو مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ، یا علامہ، میرا خیال ہے الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جس قوم کو خود شعور نہیں ہے اس کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتی. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے سیاسی نمائندے یہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں، یہ واقعی ہمارے حقیقی لیڈر ہیں. حقیقی کا مطلب جیسی قوم ہے اس کے لیڈر ایسے ہی ہونے چاہیے. حقیقت میں نمائندگی کر رہے ہیں قوم کی. یہ باہر دنیا میں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے سلیکٹ کیا تو دیکھو وہ کیسے ہوں گے، کیسی مبارک ہستیاں ہوں گی جنہوں نے ہماری سلیکشن کی ہے. تو یہ حقیقی لیڈر تو اسی کو بولتے ہیں. یہ جمہوری نظام جو ملک میں چل رہا ہے یہ نظام ہی غلط ہے. یہ سسٹم بربادی کا ذریعہ ہے. اس میں جو سب سے بڑا لٹیرا ہوگا نا، جو سب سے زیادہ قوم کو الو بنائے گا وہی آگے آئے گا. یہ سسٹم کا حصہ ہے. یہ جتنا جھوٹ بولے گا اتنا ترقی کرے گا وہ. یہ نظام ہی غلط ہے. پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے جو کسی حد تک خلافت کے قریب ہے. یہاں اختیارات اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں گٹر کا ڈھکن کس کی ذمہ داری ہے. آپ کی گلی میں گٹر میں بچہ گر کے مر جاتا ہے، آپ 6 مہینے یار یہ ہوا کس سے ہے، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے. سعودی عرب میں کہیں بھی کچھ جرم ہوتا ہے ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. UAE میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے نا، ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. ایک آدمی کے پاس اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ غلط چلے ہم اس کا نام لے کے بد دعا تو کر سکیں. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بد دعا صحیح آدمی کو لگ رہی ہے یا غلط کو جا کے لگ رہی ہے. کام پروجیکٹ کون شروع کراتا ہے اور کون اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے؟ شروع ایک گورنمنٹ کراتی ہے، وہ سمجھ رہی ہوتی ہے میرے 5 سال مکمل ہوں گے، میری بلے بلے ہو جائے گی، لوگ کہیں گے واہ 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 واہ. اس کے 5 سال سے پہلے اس کی ٹانگ کھینچ دی. اگلا آتا ہے اس کا اس پروجیکٹ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ آخری کیل ٹھوک کے اپنے بینر لگا لیتا ہے، دیکھو زندہ باد، میں نے یہ گٹر کے ڈھکن کس نے لگوائے؟ میں نے. لوگ بھی کہہ رہے تھے زندہ باد. جماعت اسلامی کے کتنے پروجیکٹ تھے جو جماعت اسلامی کے کھاتے میں نہیں ڈالے گئے، کسی اور کے کھاتے میں آئے ہیں، کام انہوں نے کیا تھا. لیکن یہی ہے ہمارے یہاں نہیں، یہ ہے ہی نہیں، شعور نہیں ہے. مارکیٹ سے شعور کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. یہ نظام گندا ہے، جو حکومتی سسٹم چل رہا ہے یہ بہت ہی گندا نظام ہے. اس میں آپ کبھی خیر کی توقع نہ رکھیں. اس میں جھوٹ بولے بغیر آپ اوپر جا نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں وہ چلو چھوڑو پھر کہیں اور چلے جائیں گے، ہم بات کو سمیٹ رہا ہوں نا، 1:20 پہ بیان ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سوری 2:20 پہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی دیکھو، دین انٹرٹینمنٹ کا نام بولو نہیں. آپ کھیل تفریح کریں، میں اس کو مذہب کا لیبل نہ لگائیں. تو کہاں سے ہوتا ہے، آپ خطیبوں کی تقریریں سن لیں، گھما رہے ہیں باتوں کو، مبالغہ آرائی، ذرا سی بات پہ مبالغہ آرائی. نبی کی سیرت پر جب بیان ہوگا اس میں شرعی حدود سے تجاوز کیا جائے گا. ایک نعرہ بہت لگایا جاتا ہے، وہ تو نعرے کو تذکرہ کرتے ہوئے ڈر ہے کہ کوئی ہمیں بم سے اڑا دے. بعض نعرے ایسے ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا نا تو وہ آپ بم سے اڑ جاؤ گے. وہ میں ریورس ہی کر لیتا ہوں. زبانیں لڑکھڑا جائیں، کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ ہم نبی کی توہین کے معاملے میں حساس ہیں. حساس نہیں ہیں آپ، بے وقوف ہیں، جذباتی ہیں. اتنے جذباتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی جلدی فتویٰ نہیں لگاتے تھے. آپ تو موقع دیتے تھے سامنے والے کو. سیرت میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. توبہ کا دروازہ بھی آپ نے کھول کے رکھا، توبہ کا آپشن بھی رکھا. کوئی اپنی بات سے رجوع کرنا چاہے اس کو آپ، عمل زیرو ہے. عمل کیا ہے؟ زیرو.
نبی کے نام پہ لڑوا دو, مروا دو, بم پھوڑ دو, مار دو, کوٹ دو, پیٹ دو. یہ نعرے مارکیٹ میں چل رہے ہیں, روڈ بلاک ہو رہے ہیں. ایک پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اتنی آرام سے کہ کسی سوتے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے. فرمایا راستے سے جس نے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. یہاں راستے میں تکلیف دہ چیزیں نبی کے نام پہ ڈالی جا رہی ہیں. کئی دنوں تک روڈ بلاک, آنے جانے والوں کے لیے ٹینشن, حکمرانوں کو گالیاں دینا نام لے لے کے. اس کو بھی ایک بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا کیا ہے, بہادر آدمی ہے. بہادر ہو تو سعودی عرب میں یہ کر کے دکھاؤ. پاکستان میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی بھی حاکم کا, وزیر اعظم یا کوئی بھی ہو, چیف آف آرمی ہو گیا, کوئی بھی ہو گیا, اس کا نام لے کے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور عوام واہ 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 واہ. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ تیرے اس برا بھلا کہنے سے معاشرے میں اصلاح کا عنصر کتنا ہے. تو سامنے بیٹھ کے کہہ لیتا نا, اور سامنے بھی چھپڑ میں بیٹھ کے کہتا. سامنے بھی جب کیمرہ آن, ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وزیر اعظم یا کوئی بھی بڑی لیول کا آدمی ہوگا نا, جب کیمرہ آن ہے تو منہ پھٹ چیخ رہے ہوں گے اس کے سامنے, تو ایسا ہے تاکہ شاباش ملے, واہ بھائی مرد قلندر ہے, بہادر ہے. اصلاح کا عنصر نہیں ہوتا, اصلاح کا عنصر نہیں ہے کہ یہ کہہ کے آپ نے معاشرے میں اصلاح کیا کر لی ہے. جب بھی نصیحت ہوتی ہے نام لے کے گالیاں دینے سے ہوتی ہے, یہ چھپڑ میں محبت سے ہدیہ دے کے ہوتی ہے. بولو نا. اگر کوئی کسی حاکم کو ہدیہ دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس پر حکمرانوں کا پٹھو, اس پر کیا لگے گا الزام؟ حکمرانوں کا پٹھو ہے یہ. حالانکہ وہ اصلاح کر رہا ہے, ہدیہ لے بھی نہیں رہا, دے رہا ہے, دینے والا پٹھو ہو گیا بھائی. میں جو بھی یہاں بیٹھ کے حکمرانوں کا نام لے لے کے گالیاں دیتا ہے نا, میں اس سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں یہ کام کرو, پھر بہادری کا پتہ چلے گا. وہاں تو سارے بادشاہ کے فضائل چل رہے ہیں. تو یہاں کیونکہ آزادی بہت ہے نا. امریکہ میں کتا تھا نا, پاکستان آ رہا تھا, امریکی کتوں نے بولا تو کیوں جا رہا ہے, یہاں تجھے اتنا نہلا دو کہ تیرے گلے میں لاکٹ پہنایا جاتا ہے, جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ تیرے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے, تو اتنا خوبصورت تیرے حقوق ہیں یہاں پہ, تجھے وراثت میں حصہ ملتا ہے, تو پاکستان کیوں جا رہا ہے؟ وہاں کتوں کا حال دیکھا نہیں ہے کیا حال ہے؟ یہاں کتے گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں, کتا بھی مر رہا ہے, بندہ بھی مر رہا ہے ساتھ میں, لوگوں کو کاٹ رہے ہیں. 6 مہینے بعد بندہ مرتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتے کے کاٹنے سے مرا ہے, یہ کیوں مرا ہے, یہ الزام بھی نہیں آتا. تو کتے کو امریکہ کے کتے نے سمجھایا دیکھ یہاں نہیں جا. تو اس نے کہا دیکھو پاکستان میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے وہ امریکہ میں نہیں. تو یہاں یوٹیوب پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو, ممبر پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو, لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ لپیٹنے کے لیے. دیکھو ہمیشہ ان لوگوں کو پسند کریں, ان کو فالو کریں جو معاشرے میں اصلاح کر رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حکمرانوں سے ملتے ہیں, نواز شریف سے بھی ملے ہیں, عمران خان سے بھی ملے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب نواز شریف سے ملے تھے تو مسلم لیگ کے حامیوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. عمران خان سے ملے ہیں تو مسلم لیگ کے حامیوں میں سب نہیں, بہت سے لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ حکومت کے پٹھو ہیں معاذ اللہ. بھائی جس حکمت سے وہ نواز شریف سے ملے تھے اسی حکمت سے کس سے مل رہے ہیں؟ عمران خان سے مل رہے ہیں. آپ کسی کی اصلاح محبت سے کر سکتے ہیں نا. میں اگر یہاں بیٹھ کے کسی حاکم کا نام لے کے گالی دے دوں, کل میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ کل مجھے کوئی اصلاح کرنی ہوئی, میں جا کے بیٹھ گیا ہوں اور میں سمجھ گیا کہ تم ہمیں تو ممبر میں, جنرل مشرف کو ایک مولانا صاحب نے بولا قادیانی ہے یہ. بعد میں ان کی مولانا صاحب کی جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی. جنرل مشرف نے بولا آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ, میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں, آپ نے مجھے قادیانی کس دلیل کی بیس پہ بولا ہے؟
وہ اتنا شرمندہ ہوا ہے نا جو وہاں لوگوں نے بتایا تھا. ہمیں جنرل مشرف سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, مشرف نے بہت سارے کام الٹے کیے ہیں, بہت سارے الٹے کام کر کے گئے, لیکن قادیانی نہیں تھا. یہ الزام جو لگا دیا نا, اب دیکھو کوئی آدمی اگر جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف پہ پالیسیوں سے اختلاف کرے نا, اس کو لوگ لائک نہیں کریں گے. جب تک کوئی ایٹم بم نہ گراؤ نا, بہت بڑا الزام نہ لگاؤ, لوگ سنتے نہیں ہیں آپ کی بات. تو معاشرے میں جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں, جو سنجیدہ مزاج لوگ ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے, جذباتیت کو فالو نہیں کرنا چاہیے. دیکھو جذبات وقتی طور پہ بہت اچھے لگتے ہیں, انجام اس کا بہت برا ہوتا ہے. ایک بڑے عالم نے فتویٰ دیا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو خود قتل نہ کریں, عدالت میں کیس لے کر جائیں. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا دیکھو یہ مولوی لوگ حکومت کے پٹھو, یہ کہہ رہے ہیں خود قتل نہ کرو. ان مولویوں کو چاہیے کہ سمجھائیں کہ گستاخ رسول کو خود سے قتل کرنا ہماری سعادت ہے. میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ چونکہ مارکیٹ میں ہیں نہیں نا, ان نہیں ہوئے, آپ کی جس دن ممبر پہ زبان لڑ کھڑائی غلطی سے, آپ کی نیت گستاخی کی نہ ہو, اور جب لوگ اور ٹارچر کریں اور آپ کے جان کے دشمن ہوں گے نا, تو پھر آپ بولو گے ان مفتی صاحب نے فتویٰ صحیح دیا تھا. کہ یہ کام کس کا ہے؟ بولو, عدالت کا کام ہے. گستاخی کے نام پہ تقریباً 50% بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, بے گناہ لوگ. آپ کی اپنی ذاتی دشمنی تھی, اس سے کوئی ایسا کام کروا لیا, اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اس عمل کو لوگ گستاخی پہ لے کے جائیں گے, اور کیس بنا کے کیا کر دیا. اس کیس میں زیادہ تر مولوی ٹائپ کے لوگ جیلوں کے اندر ہیں, جو ہمیشہ نبی کا دفاع کرتے رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. جس ملک میں یہ جذباتیت ہو, آپ اس میں قانون عوام کے ہاتھ میں دے دیں, تو یہ نعرہ لگے گا بہت اچھا کہ جو گستاخی کرے اڑا دو, پھوڑ دو, توڑ دو. یہ نعرہ دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا, لیکن جب خود پہ بھگتیں گے نا, پھر آپ کہیں گے یار جس مفتی نے کہا تھا نا یہ عدالت کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے, صحیح کہا تھا اس نے. جذباتی باتیں پہلی دفعہ میں بہت اچھی لگتی ہیں. ابھی دیکھو نا میرے ساتھ کیا کیا. میرے حضرت علی کی سیرت پہ بیانات موجود ہیں. جی ٹی وی میں 2 سال پہلے میرا بیان ہوا. جی ٹی وی والوں نے کہا ہم نے حضرت علی کی سیرت پر اتنا مستند اور اتنا خوبصورت بیان اب تک نہیں سنا. ایک آدمی اہل بیت کی سیرت بیان کر رہا ہے اور آپ اس پہ فتویٰ لگا رہے ہو کہ یہ اہل بیت کا گستاخ. میں نے یزید کو کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. میرے خلاف پوسٹیں چلائیں کہ یہ یزید کو جنتی کہتا ہے, رحمت اللہ علیہ کہتا ہے, اور لوگ بغیر تحقیق کے اب تک لعنتیں بھیج رہے ہیں یہ یزیدی ہے. تو جس ملک میں یہ حال ہو, آپ اس میں عوام کو یہ ترغیب دیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ نعرہ اول نظر میں بڑا اچھا لگے گا, لیکن جب آپ پہ خود آپ بھگتیں گے نا, خود آپ بھگتیں گے, تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف جذباتی نعرے ہی ہیں, پھوڑ دو, توڑ دو, یہ کر دو. اور یہ لوگ جب گورنمنٹ اٹھا کے کوٹتی پیٹتی ہے تو سیٹ ہو جاتے ہیں. چند سال پہلے آرمی چیف کو کسی نے دھمکیاں دے دی تھیں, آرمی والوں نے دھو دھلا کے صاف ستھرا کر کے ان کو مارکیٹ میں واپس لے آئے, صحیح ہو گئے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہائی کورٹ کے جج نے خلاف شریعت فیصلہ کیا, آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا میں جج کا نام لے کے اگر بولوں گا اس نے غلط کیا ہے, میرے خلاف توہین عدالت کا کیس ہوگا, میں ہو جاؤں گا اندر, اگلے جمعے بیان کی چھٹی. اور میں نے کہا جو آپ مجھے ورغلا رہے ہو نا, آپ مجھے جیل چھڑانے کے لیے نہیں آؤ گے, بس آپ آؤ گے جمعے کے دن, دیکھو کہ مفتی صاحب بیان میں ہے نہیں ہے, اچھا کہیں گئے میں جیل میں, تو چلو ٹھیک ہے واپس چلے, بس ختم کر رہا ہوں, یہ ہوگا. اور میں نے کہا اس کے بعد جب میں جیل سے آؤں گا تو ساری زندگی میرے ججوں کے فضائل بیان کرنے میں لگے گی. پھر وہ تو یہ فنٹر گیری اچھی چیز, بہادری الگ چیز ہے, لیکن بہادری کا موقع کیا ہے, کہاں بہادری دکھانی ہے, بہادری کہاں دکھانی ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہادری کرو لیکن جو جگہ پہ کرو نا جا کے, ایسی جگہ دکھاؤ جس کا آؤٹ پٹ تو ہو, کوئی فائدہ تو ہو قوم کو. خام خواہ میں بہادر بننا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو لوگ تو صبح شاموں میں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کر رہے, آپ یہ کیوں نہیں بول رہے, آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے. میں کہہ رہا ہوں اس کا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے,
میں بولوں گا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ اول تو ہمیں بہت دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کام امریکہ کروا بھی رہا ہے کہ نہیں کروا رہا. ہمارے ہاں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا وہ بھی مستند نہیں ہیں. بعض چیزیں ہم نے یہودیوں کے کھاتے میں ایسی ڈال دی ہیں, یہودی قسمیں اٹھا کے بول رہے ہیں خدا کی قسم میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. بعض چیزیں ایجنسیوں کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, ایجنسی والے کروا رہے ہیں. ایجنسی والے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں اتنا پاورفل سمجھ رہے ہیں, حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. ہر آدمی جو جس کی ٹھڑک جس پہ نکالنی ہوتی ہے, کبھی فوج پہ ڈال دیتا ہے, کبھی ایجنسیوں پہ ڈال دیتا ہے, کبھی را پہ ڈال دیتا ہے, کبھی اسرائیل پہ ڈال دیتا ہے, کبھی امریکہ کے. کوئی تحقیق, کرونا لوگوں نے یہودیوں پہ ڈالا, حالانکہ یہودی کرونا کے خلاف جلوس نکال رہے تھے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. ان دنوں میں ہمارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ کرونا کس کی سازش ہے؟ یہودیوں کی. تو پھینکنے پر میرے بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جذباتی جو تقریریں ہیں نا, یہ ان سے قوم کو حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے. تو میں جلدی